بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس دیکھ لو ان کی مکاری کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو نابود کر دیا۔ بس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں ویران پڑے ہیں۔ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور وہیں تقوی والے تھے۔ اور لوط کا وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو؟ بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ وہ کہیں لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا ہے، سوائے لوط کی بیوی کے۔ ہم نے اس کا مقدر یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی جو ان کے لیے بہت ہی بری بارش تھی، جنہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ کہہ دیجئے ثنا کامل ہے اللہ کے لیے، اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے رونق باغات اگائے۔ ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہیں۔ یہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بیچتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم مان پڑ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے، یہ تو قصہ ہائی پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے، اور اے رسول ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کے مکاریوں پر دل تنگ ہو۔